کہ یہ جو نعمان کیسر ہے اس نے کس طرح سے اپنے بہنوئی معاذ کو قتل کروایا؟ معاذ کے قتل، نعمان قیصر پر الزامات، مقدمات کے اندراج، اس تک کروڑوں روپے انوالو ہیں۔ نعمان قیصر جو فلک ناز کا سگا بھائی، اس نے اپنے بہنوئی، سابق بہنوئی ہو گیا، آپ سمجھے، آپ معاذ امجد قاضی کو یہ پیغام بھیجا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک میری بہن کو طلاق دی، بچی نہیں حوالے کی، تیسرا آپ نے شادی رچا لی، تو میں اس کا انتقام لوں گا اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں، قتل کر دوں گا۔ یہ لاہور میں منصوبہ بندی ہوئی ہے، اسپین میں منصوبہ بندی ہوئی ہے، دبئی میں منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ جو شوٹرز جنہوں نے معاذ امجد قاضی کو قتل کیا، ان شوٹرز کے گھروں میں غربت کے سائے تھے، لیکن وہ اچانک خوشحالی اور امارت میں تبدیل ہو گئے۔ نعمان تو ایک بزنس مین تھا، اس کا تعلق کیسے پڑا ان شوٹرز کے ساتھ؟ جس جگہ پہ قتل ہوا وہاں عاطفی بٹ کا گھر ہے، اور جہاں یہ نعمان بزنس کرتا تھا نسبت روڈ پہ، وہاں گوگی بٹ کا گھر ہے۔ اس کا رابطہ جو ہے نا، وہ جم میں محسن نامی ایک شخص سے ہوتا ہے، جس کے تعلقات تھے ان لوگوں سے جو کرمنل تو نہیں تھے، لیکن ان کو شوق ہوتا ہے نا بدماشی کا، یار کو بندہ آئے تو موقع پہ فائر مار دوں، ٹانگ میں گولی مار دوں، بھگا دوں، اس طرح کے لوگوں سے۔ یہ لاہور میں دروغہ والے میں ایک بڑا افطار ڈنر رکھتے ہیں، گرینڈ افطار پارٹی۔ وہ اصل میں اپنے دولت دکھاتے ہیں کہ ہم اب امیر ہو گئے ہیں۔ سی آئی اے کی ایک ریڈنگ پارٹی، بڑی ریڈنگ پارٹی، وہ اس افطار ڈنر پہ، گرینڈ افطار پارٹی پہ ریڈ کر دیتی ہے۔ ان دونوں کو فون کرتے ہیں اور ان سے کہا جی جو فلائٹ وہاں سے آ رہی ہے آ جاؤ لے کے، وگرنہ یہ سارے گرفتار ہیں۔ نعمان نے معاذ قاضی کے خلاف شوٹر استعمال کیے تھے، لاہور میں اس کے خلاف شوٹر استعمال ہو گئے۔ اب فرق کیا ہے، یہ سرکاری شوٹر ہیں، وہ پرائیویٹ شوٹر تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز۔ آج سے چند دن پہلے ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے، مبینہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے، جس میں نعمان قیصر نامی ایک شخص، جس کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ اسپین اور بارسلونا کا بزنس مین تھا، جو کہ پاکستان اپنے ایک مقدمے کا سامنا کرنے آیا تھا، اس کے بعد اس کو پولیس مقابلے میں اس کا انکاؤنٹر ہو گیا۔ اب یہ سارے معاملے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھنے لگے کہ اس پہ الزام کیا تھا، کیا یہ واقعی پولیس مقابلہ تھا، اور اگر اس نے اپنے بہنوئی معاذ قاضی کا قتل کیا تھا تو وہ کس وجہ سے کیا تھا، اور یہ قتل کیسے کیا گیا تھا۔ آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے نعیم مصطفیٰ صاحب کو۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ نعیم مصطفیٰ صاحب، یہ معاملہ تو بہت سامنے آیا ہے کہ نعمان قیصر جو ہے اس کا ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے، انکاؤنٹر کے بعد بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ نعمان قیصر کون تھا، یہ کب بارسلونا سے پاکستان آیا، اور اس نے اپنے بہنوئی کا قتل کیسے کیا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل، یہ پروگرام جو ہمارا ہے نا، آپ کے ناظرین کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم نے پچھلا پروگرام جب کیا تھا اور الحمدللہ بڑی پذیرائی ملی پبلکلی، اس کو بڑی بڑی اہم شخصیات نے اس کو سراہا۔ صحیح۔ ایک تو ہمارے ناظرین ان دونوں پروگراموں کو ملا کر دیکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات، میں اس کا ایک نٹشل دے رہا ہوں اس کے ایک پہلو کا۔ اس کیس میں معاذ امجد قاضی کے قتل کے اس کیس میں معاذ قاضی کی فلک ناز سے شادی، معاذ کے قتل، نعمان قیصر پر الزامات، ٹھیک ہے، مقدمات کے اندراج، اور اسپین اور دبئی کی ساری کہانیاں، اور اس کے بعد نعمان کا پاکستان آ کر قتل ہو جانا، پولیس کے ہاتھوں مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جانا، اس تک کروڑوں روپے انوالو ہیں۔ اچھا، دولت کی ریل پیل فراوانی، دو طرفہ، ٹھیک ہے۔ اور اس حد تک کہ جو شوٹرز جنہوں نے معاذ امجد قاضی کو قتل کیا، ان شوٹرز کے گھروں میں غربت کے سائے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اچانک خوشحالی اور امارت میں تبدیل ہو گئے۔ اس وقت تک کی اتنی کہانیاں جو ہم تک پہنچی ہیں، صحیح، وہ کسی اور چینل کو نہ صرف یہ ہے کہ یہ میسر نہیں آئیں، دوسرا یہ ہے کہ جو ہم آج ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں وہ ہم تک جو پہنچی ہیں، ان میں تحقیق کے مطابق 100% حقائق، صحیح، 100% وہ موجود ہیں تسلسل کے ساتھ۔ ہم نے سارے تانا بانا ملا کے ان کو دیکھا ہے۔ یہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ نصیر آباد لاہور میں،
صحیح تھانہ نصیر آباد کون سا ہے؟ جو خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ جی ان کے گھر کے بالکل سامنے. صحیح اس سے متصل کچھ عرصہ تک تو ابھی جی. وہاں سے تبدیل ہوئے ہیں. خواجہ زر گلشن ان کے بڑے بھائی وہ بھی صحیح. ساتھ والے گھر میں تھے. ٹھیک. اور چودھری اختر رسول کی بہن ڈاکٹر جی. پروین رسول ان کا گھر تھا. اس نصیر آباد تھانے میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے 616/23 2023 میں. یہ 17/3/2023 یعنی انہی دنوں میں آپ یہ سمجھ لیں صحیح کہ مارچ کے دن تھے 2023. آج پورے آپ سمجھ لیں 3 سال اس کو مکمل ہوئے. یہ تیسری برسی پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس واقعے کی تیسری برسی کے اوپر FIR ٹھیک ہے. یعنی جو معاذ امجد قاضی کا قتل ہے جی جی اس کی تیسری برسی ٹھیک ہے. اور اس پہ یہ پروگرام ہمارا ہو رہا ہے. صحیح. یہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے 616/23. اس میں جو مدعی ہیں ان کے بھائی معاذ امجد مقتول کے بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اور بھائی حارث الگ الگ گاڑیوں بڑی گاڑیاں تھیں. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ دولت کا اندازہ لگائیے. جی 2 بڑی گاڑیاں, ایک گاڑی میں بھی دونوں بھائی جا سکتے, دفتر ہی جا رہے تھے. ٹھیک ہے. بڑی بڑی دونوں گاڑیاں بہت بھاری مالیت کی, اس وقت کروڑوں مالیت کی گاڑی. ان میں الگ الگ جا رہے تھے کہ جب یہ امریکن اسکول کے قریب بالکل ایک بریکر ہے, میں دیکھا ہے جائے وقوع دیکھا میں نے, اس پہ آہستہ ہوئی گاڑی. ان کی دونوں گاڑیاں آگے, ایک بائک پر سوار 2 افراد, ان میں سے ایک بلکی تھا موٹا اور ایک پتلا دبلا. ایک نے پینٹ پتلے والے نے پینٹ اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی, اور دوسرے نے جو ہے نا موٹے شخص نے وہ بڑی بڑی داڑھی تھی, شلوار قمیض پہنے, وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا. پیچھے جو بیٹھا تھا وہ دبلا پتلا وہ تھا, ہاتھ میں اس کے پسٹل تھی پچھلے والے. صحیح. وہ یہ کہتے ہیں مدعی کہ جب یہ گاڑی وہاں پہنچی ہے بریکر پہ آہستہ ہوئی ہے تو اس نوجوان نے آگے سے آ کے جو ہے فائر مارے میرے بھائی کو اور معاذ امجد قاضی کو. 2 گولیاں موقع پہ لگی ہیں. ٹھیک ہے. چہرے پر, ایک سینے پہ. وہ وہیں شہید ہو گئے ہیں, ان کو لے گئے. یہ کہہ رہے ہیں FIR میں. انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں افراد جو ہیں یقین کر کے کہ معاذ جو ہے وہ گاڑی میں موجود ہے, گاڑی میں موجود ہے, مارا گیا. صحیح. وہ فرار ہوتے ہیں. انہوں نے کسی اور کو ٹارگٹ نہیں کیا. جی یہ ٹارگٹ جو ہے ڈائریکٹ وہی تھا, اور اس کی وجہ اناد وہ یہ لکھتے ہیں مدعی. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلک ناز منڈی بہاؤالدین کے رہنے والے, اس فیملی سے شادی ہوئی تھی, اور اس فیملی سے شادی فلک ناز سے جو ہوئی تھی اس میں سے 2 بیٹیاں ان کی. ٹھیک ہے. اور 2 بیٹیوں کے بعد کشیدگی ہوئی. خاندانی جو معاملات ہوتے ہیں وہ خانگی معاملات جو ہیں ان میں کشیدگی ہوئی. کشیدگی کے بعد اس نے ڈائیورس دے دی. ڈائیورس کے بعد جو ہے وہ بیٹیوں کو ساتھ چلا گیا, اور بیٹیوں کا پھر حوالگی کا مقدمہ فیملی کورٹ میں زیر سماعت تھا. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب طلاق دی ہے اس کے سال کے اندر اندر معاذ قاضی نے دوسری شادی رچا لی. اچھا. اور دوسری شادی کے فوری بعد یہ نعمان قیصر جو فلک ناز کا سگا بھائی اس نے وہ, اچھا اب یہ بڑی اہم بات ہے, وہ اسپین ٹھیک ہے بارسلونا میں بہت نامور بزنس مین. اچھا. اس نے اپنے بہنوئی, سابق بہنوئی ہو گیا آپ سمجھے آپ, جی جاوید, یہ جو امجد قاضی ہے معاذ امجد قاضی کو یہ پیغام بھیجا کہ تم نے اچھا نہیں کیا. یہ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, پہلے بتا چکے ہیں جی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. ایک میری بہن کو طلاق دی, دوسرا آپ نے بچی نہیں حوالے کی, تیسرا آپ نے شادی رچا لی, تو میں اس کا انتقام لوں گا اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں, قتل کر دوں گا. یہ FIR کے مندرجات. FIR کے مندرجات کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ یہ معاملہ ایسا ہے. یہ جو معاذ امجد قاضی ہیں اور ان کے والد امجد قاضی مرحوم, جی وہ رستم سوراخ فیکٹری, آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جب یہ ہوا ہے فیکٹری بنی ہے قیام پاکستان کے بعد, تو رستم سوراخ فیکٹری جو ہے یہ سمجھ لیں کہ سائیکل BMW تھی. صحیح. سائیکلوں میں BMW. اس کی کوک سے 2 اور سائیکل انڈسٹری نے جنم لیا تھا. کئی انڈسٹری بنی تھی. ایک جو بیکو اور پیکو, ٹھیک ہے, عبداللطیف صاحب کی. جی لطیف صاحب جو تھے بڑے مشہور, 2 کشمیر روڈ پہ ان کی کوٹھی, جہاں پاکستان کی سب سے پہلی جو گل پاشی نمائش گل, آرائش گل, اس کی نمائش تھی. صحیح. یہ وہی جگہ ہے, مجھے یاد ہے سارے اپنے بچپن کے واقعات. تو یہاں یہ نیلا گنبد بھی اچھا اسی رستم سوراخ فیکٹری نے, اس کے 22 خاندان تھے, 22 ایگزیکٹ بتا رہا ہوں,
نیلا گنبد کے 22 لوگوں نے جو باہر سے جب آتا تھا نا مال سائیکل کا، تو مہنگی تھی سائیکل، 340 روپے کا غالباً کہتے ہیں، 350 350 کی وہ سائیکل تھی، تو اس کے پارٹس بڑے مہنگے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا سائیکل یہیں بنایا کریں گے. تو اس 22 لوگوں نے مل کے بنا لیا ایک کنسورشیم، ٹھیک ہے، ایک کوآپریٹو، رستم سراب کوآپریٹو بن گئی. رستم سراب کوآپریٹو میں نے سائیکلیں بنانا شروع کی. ان 22 میں سے ایک خاندان امجد قاضی صاحب کا تھا. ٹھیک ہے. یہ معاذ کو جب دھمکی ملی، معاذ محتاط ہو گیا، لیکن یہ اسپین چلا گیا. یہ تھا اسپین. یہ اسپین گیا، بہن سے اس نے سارا کچھ وعدہ بھی کر لیا تھا کہ تمہیں بدلہ دکھاؤں گا میں لے کے تمہارے سابق شوہر سے. اس کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا، اس میں دفعہ 302، ٹھیک ہے، 109/34 یہ لگی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ فلک ناز کے بھائی اور فلک ناز دونوں پہ، فلک ناز میری سابق بھابھی جی اور نعمان کیسر، نعمان ان کے بھائی نے 2 شوٹرز کے ذریعے، اچھا، اجرتی قاتلوں کے ذریعے یہ کام کروایا. خود تو علی بھائی اس کی ڈیفینس موجود ہے اسپین میں. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، صحیح. طے یہ ہوا جو بات پولیس نے تفتیش میں بتائی، تفتیش میں کہ 2 کروڑ روپے سے زائد نقد ادا کیے گئے شوٹرز کو. اچھا، 2 کروڑ سے زائد نقد، اور سارے اخراجات ان کے اسپین میں سیٹل کرانے کے، دبئی میں سیٹل، کسی کو اسپین کا کہا، کسی دبئی کا کہا. یہ کہانی میں بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. یہ اسپین کا کہا، دبئی کا کہا، ان کے اخراجات، مقدمے کے اخراجات، ان کا رہن سہن، سارا کچھ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا طے ہو گیا. جس کے بعد جو ہے نا ایک بڑی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی. ابھی ابتدا میں قتل کے فوری بعد یہ کروڑوں روپے کی ادائیگی ہو گئی. اور یہ ادائیگی ایسی تھی جس نے پہلی دفعہ اس کو منظر عام پہ لا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، کہاں کہاں پیسہ انوالو. صحیح. اچھا، نعمان تو ایک بزنس مین تھا، اس کا تعلق کیسے پڑا ان شوٹرز کے ساتھ؟ کون ان کو لے کے گیا شوٹرز کے پاس؟ شوٹرز کہاں سے؟ اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. نعمان قیصر جو ہے نسبت روڈ پہ، اچھا اب ایک اور دوسرا جی قدر مشترک. میں نے آپ کو بتایا کہ جس جگہ پہ قتل ہوا، ٹھیک ہے، نعمان پہ الزام لگا جی قاضی کا، معاذ کا، وہاں عطیفی بٹ کا گھر ہے. بالکل. اور جہاں یہ نعمان بزنس کرتا تھا، اچھا، نسبت روڈ پہ، وہاں گوگی بٹ کا گھر ہے. اچھا، قریب یہ کو انسائڈ ہے. ٹھیک ہے، ایسے کو انسائڈ ہو گیا. اب یہ وہاں نسبت روڈ پہ فوڈ سپلیمنٹ جو یہ باڈی بلڈرز استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، باڈی بلڈرز کے فوڈ سپلیمنٹ کے نا یہ شاپ تھی اس کی. ٹھیک ہے. اس کے تعلقات تھے جم خانہ، ہیلتھ کلبز، سپلیمنٹ تو وہیں پرووائڈ ہوتے ہیں، وہاں سیل ہوتے ہیں. اس کے وہاں تعلقات تھے. اب یہ لاہور میں منصوبہ بندی ہوئی ہے، اسپین میں منصوبہ بندی ہوئی ہے، اچھا، دبئی میں منصوبہ بندی ہوئی ہے اس کے قتل کی، معاذ کے. صحیح. اور قتل کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ تک کا سفر طے ہوا ہے. اچھا، لاہور میں پلاننگ، بارسلونا میں پلاننگ، دبئی میں پلاننگ. صحیح. عمل درآمد کے لیے کہاں کا انتخاب کیا گیا؟ گجرانوالہ شہر. صحیح. پہلوانوں کا شہر ہے. اور ان میں ایک بہت بڑی گجر برادری، اچھا، اس کے چند افراد کو شامل کیا گیا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ پہلے تو لاہور میں ٹرائی مارتا ہے، ٹھیک ہے، نعمان، کہ جی اپنی بہن کو طلاق کا بدلہ لے لوں. لاہور میں کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا. اچھا، نہ اپنا ہاتھ پکڑاتا ہے کوئی. شوٹر بہت تھے لاہور میں. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، پولیس کے بقول، یہ پولیس کی کہانی بتا رہا ہے، پولیس نے ہمیں فراہم کی. جو پولیس یہ کہتی ہے کہ نعمان نے بوریوں کے منہ کھول دیے دولت کے. اچھا، کہ منہ مانگے پیسے لو. اس پر خون سوار تھا، بھوت سوار تھا. یہ جب کوئی حامی نہیں بھرتا تو پھر اس کا رابطہ جو ہے نا وہ جم میں محسن نامی ایک شخص سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. محسن جم کا ایک شخص تھا جس کے تعلقات تھے ان لوگوں سے جو کرمنل تو نہیں تھے لیکن ان کو شوق ہوتا ہے نا بدماشی کا. ٹھیک ہے. یار کو بندہ آئے تو موقع پہ فائر مار دوں، ٹانگ میں گولی مار دوں، بھگا دوں، اس طرح کے لوگوں سے محسن کے تعلقات تھے. اس کی دوستی ہو جاتی ہے نعمان کے ساتھ. محسن سے ذکر کرتا ہے نعمان، وہ کہتا ہے جی کہ میں آپ کو یہ کروا دوں گا. وہاں علی گجر نامی ایک شخص تھا گجرانوالے میں، اس کے پاس لے کے جاتے ہیں. علی گجر سے ملتے ہیں تو علی گجر جو حامی بھر لیتا ہے اور وہ پھر وہاں سے گجرانوالے کے ایک نامور شخص سے ملاتا ہے جس کا نام اکرم گجر ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا گوجر برادری، ہاں جی. یہ اکرم گوجر سے ملاتا ہے. اکرم گوجر سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان لوگوں کو چودراہٹ کا بدماشی کا شوق تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن تھے یہ غریب
اچھا مالدار نہیں تھے. ٹھیک ہے انہوں نے کہا ایک طرف تو مال آئے گا, ٹھیک ہے سب سے اہم بات, جی جی ہماری خوشحالی ہمارے آ جائے گی, گھروں میں جو فاقہ کشی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو دوسری طرف جو ہے نا وہ تعلقات بن رہے ہیں نعمان قیصر سے. نعمان قیصر بڑا نامور آدمی, تو یہ حامی بھر لیتے ہیں. اور پھر اکرم چودھری گجر, جو چودھری اکرم گجر, اس کے ذریعے شہزاد جٹ سے ملاقات ہوتی ہے. جے ایم ندیم ملتا ہے, ایک بٹ سجی والا, ایک ملازم, سجی والے کا ملازم ہے, بٹ مالک نہیں ہے, بٹ سجی والا ملتا ہے. یہ سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور نعمان قیصر کی ان سے اکرم اور ان سے دوستی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے یہ طے کر لیتے ہیں کہ پلاننگ ہم کیسے کریں گے. اکرم بنیادی منصوبہ ساز ہے, اچھا اکرم گجر, اس نے پلاننگ کی اور پلاننگ کر کے جو ہے نا اس نے کہا جی کہ اس طرح ہم کریں گے. اور وہ پھر ان کو بھیجتے ہیں 27 اور 28 جنوری کو. ٹھیک ہے 27 اور 28 جنوری کو مارچ میں قتل ہوتا ہے, ٹھیک ہے 27 جنوری کو 2 دن ماہ پہلے. پلاننگ بڑی خوفناک ہے. اکرم گجر کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کو, وہ سارے لوگوں کو بھیجتا ہے دبئی کی سیر کے لیے. کیوں؟ تاکہ راغب ہو جائیں اس کاروائی پہ اور ٹریننگ بھی حاصل کر لیں. یہ ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے ان کے, سارا کچھ ہوتا ہے. اب نعمان خود چلا جاتا ہے اسپین, بارسلونا میں جہاں اس کا کاروبار تھا. اور وہ اکرم اور شہزاد جو ہے نا ٹھیک ہے وہ دبئی چلے جاتے ہیں. وہ دبئی چلے جاتے ہیں. ان کو سیر کرانی ہے نا, مقصد تو سیر کرانا ہے. اس دوران یہاں کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے اور یہ سارے جس طرح کا معاملات چل رہے تھے بتایا میں نے آپ کو تھانہ نصیر آباد کے, اس میں یہ کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے. اور شوٹر جو ہے نا پہلے وہ کراچی جاتے ہیں, پھر دبئی چلے جاتے ہیں, اور دبئی جا کے سارے معاملات کر کے رہتے وہی ہیں. صحیح ہے. اور لاہور میں دروغہ والا ایک جگہ ہے. جی جی اچھا اب بھی لکیلی رمضان کا مہینہ ہے, وہ بھی مارچ رمضان جی جی آنے والا تھا. یہ لاہور میں دروغہ والے میں ایک بڑا افطار ڈنر رکھتے ہیں, گرینڈ افطار پارٹی. اچھا اور افطار پارٹی میں جا کے نا جناب وہ کہتے ہیں کہ فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, اور اصرار کرتے ہیں ہر ایک کو فون کر کے کہ آئیں پارٹی میں. ٹھیک ہے اس میں کئی ڈشز پیش کی جاتی ہیں, خاطر توازو کی جاتی ہے, بظاہر تو روزہ داری, لیکن وہ اصل میں اپنے دولت دکھاتے ہیں کہ ہم اب امیر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے لوگوں کو شوق دبئی جانے کے بعد امیر ہو گئے. امیر ہو گئے یہ ہوتا ہے. تو یہاں اس دوران پولیس تفتیش تو کر رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ امجد قاضی کو کس نے قتل کیا. یہ تفتیش ہو رہی ہے, پولیس کو شبہ ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی دولت ایک دم آئی ہے, فلاں فلاں اس کے تعلق والے ہیں, ان کو ذرا چیک کریں. ان کو سب جگہ پہ چیک کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب اکرم گجر بھی دبئی ہے, شوٹر دونوں جو ہیں وہ بھی دبئی ہیں, فلاں بھی فلاں بھی. انہوں نے کہا یہ دبئی کہاں چلے گئے, تو کنگلے تھے, ان کے پاس پیسہ کہاں. پولیس کو کہتی ہے ہمیں شک گزرا. یہ شک گزرا تو وہاں فوری طور پہ جو ہے نا یہ تفتیش سی آئی اے چلی گئی تھی. سی آئی اے کی ایک ریڈنگ پارٹی, بڑی ریڈنگ پارٹی, وہ اس افطار ڈنر پہ گرینڈ افطار پارٹی میں ریڈ کر دیتی ہے. اچھا اور وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ان میں سے ایک شخص تھا سہیل بلوچ. ٹھیک وہ لاہور کا رہنے والا نہیں تھا, باہر کا تھا. ٹھیک ہے اس سہیل بلوچ کو جو ہے نا پکڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اچھا یہ ذمہ دار نہیں تھا قتل کا, لیکن رازدار تھا. اچھا یہ رازدار تھا, ذمہ دار نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ یہ تجھے سارے واقعات کا پتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے. وہ اس کو ٹریپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب 2-4 لگاتے بھی ہیں نا جب, تو وہ کرمنل تو تھا نہیں, جی جی ایک دم اگل دیتا ہے. صحیح ہے. رٹے طوطا جو ہوتا ہے نا, رٹے طوطے کی طرح کہانی بتاتا ہے کہ جناب یہ ہوا یہ ہوا. پولیس کا شک جو تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. جب یقین میں تفتیش, روایتی تفتیش جو ہوتی ہے, جی اس طریقے سے اس نے سارا بتا دیا. جب بتایا تو پھر یہ 2 نام سامنے آئے, ندیم اور بٹ سجی والا. اچھا کہ جی یہ 2 شوٹر تھے موقع پہ. انہوں نے کہا اوکے. گجرانوالے ان کے گھر جاتے ہیں, ان کے گھر کے سارے اہل خانہ جتنے خواتین بچوں سمیت سب کو اٹھا لیتی ہے پولیس. اٹھا کے یہ کہتی ہے فون کرو اس کو, ندیم کو اور بٹ سجی والا, ملازم تھا بٹ سجی والا. ٹھیک ہے. ان دونوں کو فون کرتے ہیں اور ان سے کہا جی جو فلائٹ وہاں سے آ رہی ہے آ جاؤ لے کے, وگرنہ یہ سارے گرفتار ہیں تمہارے گھر والے. اچھا. اب وہ ظاہر ہے وہ تو تھے, کرمنل تو تھے نہیں, کوئی پہلا مقدمہ تھوڑا, ریکارڈ یافتہ تو تھے ہی نہیں. صحیح صحیح. یہ فوری طور پہ واپس آئے تھے. ٹھیک ہے. گرفتاری پیش کر دیتے ہیں. سی آئی اے تفتیش کرتی ہے, معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور یہاں تک بھی 5 کروڑ سے زائد رقم کی انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے. 5 کروڑ تک خرچ ہو چکا ہے. اچھا. اس دوران ابھی 1 سال ہوا ہے واقعہ کو. اس دوران اکرم سے وعدہ اس نے کیا ہوا تھا کہ اسپین کی سیر بھی کراؤں گا, اسپین میں رہائش بھی لے کے دوں گا, فیسیلیٹیٹ کروں گا, تو میرا مہمان ہوگا, جو بھی ہے. وہ اسپین میں ہوتا ہے. انٹرپول کے ذریعے اسپین رابطہ کیا جاتا ہے. انٹرپول دیکھیں وہی انوالومنٹ ہو گئی جو تیفی بٹ اور یہ شفقت بٹ. جی شفقت بٹی, فیصل شفقت بٹی والے.
وہی والا سسٹم ہوتا ہے اسی طریقے سے. لیکن اس کی اطلاع نہیں پہنچتی نعمان کو یا اکرم کو ٹھیک کہ ہے. جی ہمارے پیچھے انٹرپول پکڑ لیتی ہے, پاکستان کے حوالے کر دیتی, وہ بھی یہاں آ جاتا ہے. یہ سارے 5 افراد مجموعی طور 5 ملوث تھے, یہ لاہور آتے ہیں. لاہور میں اب اس میں جو نام آئے اکرم گجر, شہزاد اور علی گجر, ٹھیک ہے. یہ عدالت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, جیل چلے جاتے ہیں, عدالت میں ضمانت موو کرتے ہیں, ان کی ضمانت ہوتی ہے. پولیس نے بھی سپورٹ کیا تھا اس حد تک, تفتیش میں یہ لکھا تھا کہ یہ شوٹر شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ شوٹر نہیں تھے. ہوں. انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی 109 کے بٹمنٹ, اس میں گرفتار 109 میں صرف بھٹو, میں نے کہا تھا کئی دفعہ کہا ہے کہ 109 میں عدالت نے سزا دی تھی ایک ذوالفقار علی بھٹو کو, اور پولیس نے سزا دی 109 میں تیفی بٹ, اور کوئی 109 میں کبھی چلان نہیں ہوا سزا. صحیح ہے. یہ 2 سزائیں موجود ہیں. اب یہ اس وقت صورتحال یہ ہے, عدالت سے یہ ضمانت کرا کے باہر آتے ہیں, بریت جو بھی تھا. اکرم اور علی گجر قطر میں, شہزاد غائب ہے, پریزنٹ پوزیشن بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور 6 ماہ جیل کاٹی ہے انہوں نے. پھر علی بٹ اور بٹ ملزم جو اصل ندیم اور بٹ سجی والا, ان کو جو ہے نا عمر قید کی سزا دی گئی. اب نعمان قیصر کہ سارا جو کچھ سوار تھا, بھوت خون سوار تھا, اس کے تحت یہ سارا واقعہ ہوا. صحیح. لیکن اس کے بارے میں ہم نے پوچھا پولیس والوں سے کہ بھئی یہ نعمان جو ہے اس کے انتقامی ذہن کے علاوہ کچھ تھا. اس نے کہا ایک بات اور بھی تھی کہ اس کو نیا نیا شوق چرا رہا تھا, کہ میں چودراہٹ کا شوق تھا, کہ میں جس طرح لاہور میں نامور ہوتے ہیں لوگ ہیں بدماشی کے بلبوتے پر, چودراہٹ کے بلبوتے پر, میں بھی نامور ہو جاؤں. تو اس نے جو ہے نا یہ نعمان قیصر کے پاس یہ بھی ایک آیا معاملہ کہ اس کو شوق تھا کہ میرا ڈنکا بجے, سوسائٹی مجھے جانے, میں بدلہ بھی لوں گا اور جانا بھی جاؤں گا. تو وہ جانا بھی گیا. اب جب وہ اسپین میں وہاں تھا تو اس کو ٹریپ کر کے, اب یہ ایک جو ہے نا یہ منی ٹریپ ہے, ایک ہنی ٹریپ ہوتا ہے, ایک منی ٹریپ ہوتا ہے. اس کو یہ کہا گیا کہ تو آ جا, واپس آ جا, اپنے آپ کو عدالتوں کو سپرد کر, عدالت جو تیرے بارے میں فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. مطلب اب آپ عدالت کے رحم و کرم پہ. وہ ٹریپ ہو جاتا ہے, اس کو یہاں بلایا جاتا ہے, یہاں بلا کے جو ہے فوری طور پہ عدالت نے تو اس نے پیش ہونا تھا, بتایا ہوا تھا اس نے, ڈیفینس وہ اصل میں یہ بھی اس نے کہا کہ وہاں سے حفاظتی ضمانت کا جس طرح بھی آیا وہ یہاں نعمان قیصر آتا ہے, اور آنے کے بعد جو ہے وہ پولیس کے رحم و کرم پہ تھا, عدالت کے رحم و کرم پہ نہیں تھا, پولیس کے رحم و کرم پہ تھا. پولیس نے جو ہے نا اسے, اب وہاں ادھر شوٹر آئے تھے, نعمان قیصر نے استعمال کیے تھے, معاذ قاضی کے خلاف شوٹر استعمال کیے تھے, لاہور میں اس کے خلاف شوٹر استعمال ہو گئے. اب فرق کیا ہے, یہ سرکاری شوٹر ہیں, وہ پرائیویٹ شوٹر تھے. اب یہ شوٹر کا بدلہ شوٹر کے ذریعے لیا گیا, اور یہ اس طرح لیا گیا کہ اس میں بھی انگلیاں اٹھی کہ پھر دولت انوالو ہے. اچھا, میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ دولت انوالو ہے. صحیح ہے. اب دولت پھر انوالو ہوئی, اور دولت کی انوالومنٹ کے بعد جو ہے نعمان قیصر مارا جاتا ہے. مارے جانے کے بعد اس کے بھائی, بہت سارے دوست احباب, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سی سی ڈی کے خلاف, وہ کہ سی سی ڈی نے نہیں اون کیا, انہوں نے تو رحیم یار خان بھی, پولیس بھی ڈس اون یا نیم دلی سے اون کر رہی ہے. لیکن یہ باتیں جو ہے نا چھپتی نہیں ہیں, ایویڈنس بہت سارے موجود ہیں. ان کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہیں, کس نے جیل کے باہر اس کو نکال کے کہاں لے کے گئے, کیا کیا, سارے واقعات. رہائی تو ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, عدالت نے رہا کر دیا تھا اس کو. رہائی کے بعد اس کو باہر آنے کے بعد کون کہاں لے کے گیا, اغوا کا مقدمہ ہم نے, اپریہنشن کی. ڈوڈی وکیل صاحب جو ہیں, آپ کی بات ہوئی تھی ان سے, جی رمضان ڈوڈی سے, رمضان ڈوڈی صاحب جو وکیل ہیں. اسی طرح میری بات ہوئی بارسلونا میں, اچھا, ان کے وکیل سے. جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپریہنشن فائل کی ہوئی تھی یہاں کہ پاکستان جا کے مارا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کو خدشہ ہی تھا, خطرہ تھا, تو آپ نے بھجوایا کیوں تھا؟ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو طرفہ دولت, صحیح, جنہوں نے کئیوں غریب خاندانوں کی قسمت بدل دی. جو بدحالی اور قسم پرسی تھی وہ خوشحالی میں تبدیل ہوئی, اور وہاں بہت سے سرکاری معاملات جو ہیں, سرکاری افسران جو ان کی جیبیں بھی بھری گئیں. اس دولت کے انوالومنٹ میں جانے کتنی گئیں وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ فلک ناز کو ابیٹمنٹ میں نامزد تو کیا تھا انہوں نے, سابق بیوی کو, مقتول کے سابق بیوی کو کیا تھا انوالو, لیکن اس کا بنا کیا عدالت نے, اس کو ظاہر خاتون تھی, اس کو ایج ملا ہوگا, اور وہ تو نہ شوٹر میں شامل تھی اور پلاننگ میں تھی کہ نہیں تھی, یہ تو خیر اس کے بھائی نے کیا تھا پلان.
تو اس وقت صورتحال جو ہے نا وہ کافی حد تک گمبھیر ہے، صحیح ہے، اور ابھی بادل منڈلا رہے ہیں شکوک و شبہات کے، صحیح، اور آنے والا کل جو ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آخری سوال یہ کہ کیا اس سارے کیس میں پیسوں کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ شاید کوئی نیشنلٹی بھی انوالو ہے، کسی ملک کی نیشنلٹی بھی دینی تھی، تو وہ یہ تو وعدے وہی تھے نا، میں نے کہا پیسہ انوالو ہے، نیشنلٹی پیسہ ہے نا، ٹھیک ہے، کاروبار ہے، یاشی ہے، سہولیات ہیں، رہائش ہے، خوراک ہے، اچھا، ٹھیک ہے، سیر سپاٹا ہے، تفریح ہے، جو بھی ہے، صحیح صحیح، یہ سارا انوالو ہے، لیکن اس کے پیچھے دولت ہے۔ اب بعض اوقات دولت کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچتی ہے، کبھی دونوں فریقوں کو پہنچاتی ہے، کبھی کسی کو نہیں پہنچاتی، کسی تیسرے فریق کے ہاتھ آ جاتا ہے سارا کچھ۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ابھی حل طلب ہیں، ٹھیک ہے، اور اس حل میں کیا سامنے آتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ میں تو فورس ہی کر رہا ہوں ایک بڑے عدالتی فیصلے کو۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ایک کیس بھی جو ہے نا 4-5 کیس، تیفی بٹ خواجہ تعریف گلشن کا کیس، بھاولپور کا کیس ٹھیک ہے، زبیدہ بی بی والا، جی جی، 3 وہ جس میں معروف قانون دان آفتاب باجوہ صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں، ٹھیک ہے، سابق سیکرٹری سپریم جی، کورٹ بار، انہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہائی کورٹ میں، وہاڑی کا کیس، سرگودا کے فیصل شفقت بھٹی کا کیس، صحیح، یہ چند کیس ایسے ہیں جنہیں میں آنے والے کل میں رجیم چینج کے بعد یا کچھ معاملات بدلنے کے بعد عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں، اور اس میں خطرناک فیصلوں کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ قانون دان یہ کہتے ہیں، آفتاب باجوہ صاحب سے میری گفتگو ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن کیس ہے ٹھیک ہے، جو میں عدالت میں لڑ رہا ہوں، اور اس میں 3 مرحلے میں جیت چکا ہوں، 4تھے مرحلے میں جو ذمہ داران ہیں ان کی سزا جو ہے وہ یقینی ہے۔ صحیح ہے۔ نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔